پارا ہو گئی، اور نبی کو یہی فکر تھی کہ امت جس دن پارا پارا ہو گئی اسی دن امت پست ہو جائے گی۔ تبھی قرآن نے بھی کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور آپس میں تفرقہ بندی نہیں کرنا، اور اگر تم نے آپس میں اختلاف کیے تو فرمایا کہ تم پھسل جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ غیر تم پر چھا جائیں گے۔ اور آج اصل میں امت اس لیے پست ہے کہ اس کی صفوں کے اندر توڑ ہے۔ جب صفوں میں توڑ ہے تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے، غیروں کے سامنے اب ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، لہٰذا ہم پست نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو تقسیم ہے کہ دنیا دار اور دیندار کی تقسیم ہماری خود ساختہ تقسیم ہے، اللہ کے رسول نے کوئی تقسیم نہیں کی، کیونکہ مسلمان دیندار ہی ہوتا ہے، دنیا دار ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دنیا دار کا معنی پتہ نہیں، دنیا دار کہتے کس کو ہیں، اس لیے ہم نے یہ تقسیم کر دی۔ دنیا دار تو قرآن نے اصل میں کفار و مشرکین کو کہا ہے، دنیا دار کافر مشرک ہوتا ہے، منافق دنیا دار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حلال حرام جب دو چیزیں سامنے آ جائیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ حلال ملے کہ حرام ملے، بس مل جائے۔ مال حاصل کرنا کسی بھی طریقے سے حاصل ہو جائے، حلال سے حاصل ہو، حرام سے حاصل ہو جائے مال، بس یہ ہے دنیا داری۔ اب بتاؤ کہ جب دین اور دنیا کو الگ کر کے آپ نے دین دنیا کا لحاظ نہ رکھا، حلال حرام سارا ہڑپ کر لیا، تو یہ رویہ تو کفار و مشرکین کا ہے کہ جن کے حلال حرام کے کوئی قاعدے نہیں ہیں، جائز ناجائز کے قاعدے نہیں ہیں۔ حلال حرام جائز ناجائز کے قاعدے تو مسلمان کے لیے ہیں، وہ سوچتا حرام نہیں یار، حرام میں نہیں کھا سکتا، یہ مال حرام نہیں یار، حرام میں نہیں قبول کر سکتا، یہ حرام نہیں بہر، حلال ہاں حلال میرے لیے قابل قبول ہے۔ تو حلال حرام کی تقسیم کر کے جو چلتا ہے اس کو دیندار کہتے ہیں، اور جو حلال حرام کی تقسیم کیے بغیر بس مال حاصل کرنا چاہتے یار مال بنے، سود سے بنے، سٹے سے بنے، جوئے سے بنے، حرام سے بنے، یار مال آنا چاہیے، کسینوں میں بیٹھ کے کسینوں میں جوا کھیل کے بن جائے، بس بن جائے۔ یار مکان خرید رہے ہیں، اچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یار لاس ویگس جا رہا ہوں۔ لاس ویگس کیوں جا رہے ہیں؟ یار ڈاؤن پیمنٹ اکٹھی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر دور نہیں جا سکے تو اٹلانٹک سٹی جا رہا ہوں۔ یہ اٹلانٹک سٹی کیوں جا رہے ہیں؟ کہ یار ڈاؤن پیمنٹ ذرا اکٹھی کرنی ہے۔ یہ میرے مشاہدے کی باتیں ہیں کہ حضرت دعا کیجئے کہ مکان خریدنا ہے، ڈاؤن پیمنٹ کا ارینج کر رہا ہوں۔ میں کہا اچھا جی ماشاءاللہ بہت دعا کرتے ہیں کہ اٹلانٹک سٹی جا رہا ہوں میں۔ اچھا مجھے تو پتہ نہیں اٹلانٹک سٹی کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اٹلانٹک سٹی ڈاؤن میں کیا مطلب؟ کہتے سب چھوڑے، آپ کے لیول کی بات نہیں ہے، بس میں جا رہا ہوں۔ اسے بتایا نہیں، کسی دوسرے کو میں نے پوچھا یار یہ ڈاؤن پیمنٹ وہاں ڈاؤن پیمنٹ ملتی ہے کیا چکر؟ اٹلانٹک سٹی جا کے جوا کھیلتے ہیں، کیسینو میں جوا کھیلتے ہیں، وہ قطر کو ہاتھ لگ گیا تو ڈاؤن پیمنٹ لاکھ سوا لاکھ وہاں سے اٹھا کے نکل آئے تو مکان خریدا جا رہا ہے۔ یہ دنیا دار، تو دنیا دار تو کافر ہوتا بھائی، جس کو نہ حلال حرام سے مطلب نہیں، وہ ڈاؤن پیمنٹ کے لیے کبھی لاس ویگس جاتا اور کبھی اٹلانٹک سٹی اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کون سا اسلام رہا؟ جبکہ قرآن میں تو اللہ کو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ بس آدھا تیتر آدھا بٹیر، نماز بھی پڑھ لی اور پھر مووی بھی دیکھ لی۔ وہ کراچی میں ہوا کرتا تو مجھے کسی نے کہا جی کوئی رشتہ مل جائے ہماری بچی کے لیے، آپ دعا کریں، آپ کی نظر میں کوئی ہو تو۔ اچھا میں نے پوچھا کس قسم کا رشتہ چاہیے، کوئی پروفیشنل چاہیے؟ کہتا بس دیندار ہو، نیک شریف ہو۔ میں کہ نیک شریف کا کرائٹیریا کیا ہے؟ نیک شریف کس قسم کا؟ تو پتہ کیا کرائٹیریا؟ کہا تھا مطلب یہ کہ رات کو مووی دیکھ کے رات تہجد پڑھ کے سو جائے۔ اندازہ کرو، اور وہ سب سن بھی رہو گے ٹی وی پر، ہو سکتا ہے میری بات، یعنی یہ انہوں نے کرائٹیریا دیا اپنا کہ بس کھاتا کماتا ہو اور بس اتنا دیندار ہو، بس اتنا دنیا دار کہ مووی دیکھ کے رات 3 بجے تہجد پڑھ کے سو جائے۔ اب بتائیے، اب یہ کون سی دینداری ہے، دنیا داری؟ اب ایسے بندوں کو ہم دنیا دار مسلمان کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ موویاں بھی دیکھتا ہے، ادھر مینہٹن میں بھی گھومتا ہے، اور کراچی میں تو ہم طارق روڈ کی مثال دیا کرتے تھے، طارق روڈ بھی چکر کاٹتا ہے، وہاں بھی گھومتا ہے ذرا، لیکن یہ کہ وہ بس پھر نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ کیا؟ یہ تقسیم، اس کی وجہ سے امت کیا ہو گئی؟
वातसिमू बिहब्लिल्लाह की रस्सी छूट गई है और उम्मत तितर बितर है, उम्मत तितर बितर हो रही है। और तभी तो आज यहूद और नसारे ये बात कहते हैं कि इनकी फजर की नमाज में देखो कितने लोग हैं। वो कहते फजर की नमाज में 5 लोग हैं, कहते बस सही है, फिर अभी इस्लाम नहीं बुलंद होता, अभी हमारा बहुत टाइम है। भाई ये क्या मतलब? कहा कि हमारी रिवायतों में ये लिखा हुआ, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जिस दिन इनकी फजर की नमाज में उतने लोग हुए जितनी जुमे की नमाज में होते हैं, बस समझो यहूद और नसारा की पस्ती की देनी शुरू हो गए। तो वो हमारी फजर की नमाज देखते फजर में कितने लोग हैं, आज 10 लोग 5 लोग, बस कोई फिर परवाह नहीं है, ये नहीं ऊपर होते। ये हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो कामयाबी को तो ये नींद में गुजार देते हैं। ये हाँ, जुमे की तादाद और फजर की तादाद जिस दिन बराबर हुई तो यहूद और नसारा को उस दिन जो है वो कहता है ना स्पीटू लग जाएगा कि यार ये उम्मत लगता ऊपर आने वाली है। क्यों? हमारी बुलंदियत तो नमाज के रास्ते से आनी है भाई। तुम का फिर रहे हो कि भाई सोना चांदी की तिजोरियां इकट्ठी कर लें? नहीं, सोने चांदी की तिजोरियां ना मूसा को मिली, फिरौन को मिली थी। सोने की तिजोरियां चांदी नबी को मिली, दूसरों को मिली, कैसो किसरों को मिली। हमारी कामयाबियां तो नमाज और रोजे की